وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 52-53، درس نمبر 484. آج کا موضوع کیا ہم پکے منافق ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 52. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. یسارعون فیہم، انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. یقولون، کہتے ہیں نخشا، ہمیں ڈر لگتا ہے. ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. فعسى اللہ، پس بعید نہیں کہ اللہ ان یأتی بالفتح، کہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے. او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور ایسی بات ظاہر کرے فائدے کی. فیصبحوا، پھر علامہ اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس وقت کہیں گے اہل ایمان، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. سامعین کرام، ترجمہ آپ نے سنا، اور اس میں وہ لوگ دیکھیں، میں آج کے حالات کے مطابق، شان نزول کے مطابق تو ایسے لوگ تھے. پہلے میں تھوڑا سا شان نزول کے بارے میں بات کروں تو مدینے میں ایسے لوگ تھے جو بظاہر مومن تو ہو گئے تھے، حالات کے جبر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تھا. جیسا کہ 300 لوگ جو تھے اصحاب کرام، تو میں ظاہر ہے اصولی طور پہ تو اصحاب کرام ہی تھے، لیکن
وہ لوگ تھے، عام لوگ تھے جو کسی جبر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن انہوں نے مجبوراً کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن حضور کے ساتھی نہیں تھے وہ. تو 300 ایسے لوگ جو تھے وہ حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں اس کے حالات و واقعات آ چکے ہیں. اب ایسے لوگ جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو مذبذب ہیں، مذبذبین بین ذالک، مذبذب لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں سامعین کرام، مذبذب لوگ، یقین والے الگ ہوتے ہیں، مذبذب الگ ہوتے ہیں، اور ہر یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا مذبذبین کا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورے ادھر ہیں نہ ادھر. تو ایسے لوگ جب وہ معاشرے میں رہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو عام طور پہ تو آپ دیکھ لیں جو مدنی دور تھا وہ بھی سارا ابتلا اور آزمائش کا تھا. غزوہ بدر، احد، احزاب اور پھر سارے واقعات آتے رہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ تھے ان کے ساتھ. حتیٰ کہ 9 ہجری جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تو آ کے عذر خواہی کرتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں، یعنی اس کا اب یعنی 2 آیتوں کا نچوڑ جو ہے وہ جب کوئی ظاہری طور پہ وہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے. یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم، تو قسمیں کھاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر لیکن وہ غیر لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے. اور مجھے یہ کہنے دیں کہ اس کا جو اگلی آیت سے تعلق ایک گہرا تعلق ہے. یعنی یہودی جو تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انصار کے 2 قبیلے تھے، جس میں ایک خزرج بھی تھا اور دوسرے کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اوس اور خزرج، ان دونوں نے مختلف قبیلوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے. مثال کے طور پہ عبداللہ ابن ابی جو ایک قبیلے کا وہ تھا، بڑا تھا، تو اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا یہودیوں، اس کے مخالف نے دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے، بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن یہ اپنے تعلقات بدستور رکھتے تھے. نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ابھی تو پتہ نہیں چلتا، ابتلا آزمائش کا دور ہے، ہو سکتا ہے کافر آ جائیں پھر غالب ہو جائیں، ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں، تو اس میں ہمارے یہ معاہد جو ہیں مدینے کے یہ ہمارے کام آئیں گے، ہماری جان بخشی ہو جائے گی، یا کسی طرح بھی وہ امن قائم آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کا حال صرف بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو غیر اللہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، غیر اللہ یعنی اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ بھی اور لوگوں سے دوستی کا جوگ جگاتے ہیں. اور وہ کیوں؟ وہ ظاہری توقعات کی بنا پہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح دے دے یا فتوحات کا کوئی نظارہ دکھا دے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر میں بہت سی فتوحات یعنی مال غنیمت حاصل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا گیا، اور تو اس وقت جو ہے پھر یہ ہے کہ یہ پھر اپنے دلوں میں شرمندہ تھے کہ بھئی ہم نے اب مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، یہاں حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، تو یہ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کو جا رہا ہوں، تو سب لوگ تو نہیں گئے تھے، 1400 اصحاب کرام گئے تھے اور کچھ لوگ رہ گئے تھے،
کیونکہ یہ تو شیر کے بظاہر شیر کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، کیونکہ اس وقت جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین آپس میں حالت جنگ میں تھے، کوئی امن کا معاہدہ نہیں تھا۔ یہ تو حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا اور انہوں نے نہیں چھوڑا اور ایک معاہدہ کر لیا، اس کے بعد جو ہے معاہدہ امن ہو گیا، لیکن اس وقت تک تو یہ تھا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ صلح حدیبیہ ہی کے تناظر میں ہے، یہ آیات جو ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان دو آیات میں، اب اس کا نچوڑ کیا ہے؟ ان دو آیات میں جو مضمون ہے، نچوڑ کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں سے علاوہ لوگوں سے دوستی کرے گا، تو گزشتہ آیات میں تو یہ بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے غیر اللہ سے دوستیاں کی جوت جگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر خالص تم اسلام کی طرف رجوع نہیں لاتے اور خالص اللہ کے بندے نہیں بنتے تو تمہارے اعمال میں ضائع کر دوں گا۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین۔ یہاں نقطہ جو سمجھنے کا ہے ان دونوں آیات میں سامعین کرام، اور یہ تمام مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی خالص، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم خالص میرے بندے بن جاؤ۔ ادخلوا، مطالبہ ہے اللہ کا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پر پورا اعتماد و بھروسہ نہیں رکھیں گے تو پھر بہت سی غلطیاں ہم سے سرزد ہوں گی۔ اب ان دو آیات میں مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ پر مکمل اعتماد و بھروسہ نہ رکھا اور لوگوں کے ساتھ بھی تم نے دنیاوی فائدے کے لیے دوستیاں لگانی شروع کر دیں اور لوگوں کو بھی اپنا دوست بنا لیا، تو تم جو نیک اعمال کر رہے ہو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی اعمال ضائع، یہ حبط اعمال سامعین کرام یہ ایک اصطلاح ہے جو قرآن میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور جگہ بھی استعمال ہوئی ہے، حبطت اعمالہم اور جگہ بھی ہے۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں۔ جو شخص، دیکھیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتاتا ہوں کہ جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے، اور وہ دنیا دار ہے جس کا محبوب، مطلوب اور مقصود دنیا ہے، اب اس کے اعمال جو نیک ہے، کیونکہ نیت بدل نہیں ہے، یعنی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیوں کہ اس کی نیت ہی بدل گئی، اور اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ آج ہم بھی سامعین کرام جس دین پر عمل پیرا ہیں ٹوٹا پھوٹا، تو اصل میں ہمارا مقصود دین نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو خالص اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی مجھے مطلوب ہے، یہ چیز کہنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا مقصود، مطلوب اور ظاہر ہو جائے گا۔ یہ میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر باطن آپ کی منزل نہیں ہے، تو آپ کی منزل پھر ظاہر ہے۔ اب ظاہر میں آپ کا اپنا وجود بھی ہے، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگی۔ داڑھیوں کو آپ کس طرح خضاب دے دے کے جو ہے کالا کرتے رہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے۔ داڑھی رنگنا جو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن آپ کسی اور رنگ سے رنگ لیں، مہندی لگا لیں، لیکن آپ کو تو داڑھی کالی ہی اچھی لگتی ہے، تو آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے۔
اور آپ اپنے بن ٹھن کے آپ نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا ظاہری ایک سٹیٹس آپ کو وہ پیارا ہے، اللہ آپ کو محبوب نہیں ہے، اللہ کے احکامات اور رسول کا طریقہ۔ تو دین کی نیت اگر اللہ نہیں ہے تو آپ کے اعمال ضائع ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مختصر میں نے الفاظ کو بتا آخرت، دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں، بات وہی ہے۔ اگر آپ دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کے مفادات آپ کو زیادہ پیارے ہیں تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ آخرت کی نسبت دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی جو ظاہر ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو نیک اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، برے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ حبطت اعمالہم، یہاں تو نیک اور بد کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن برے اعمالوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو گناہ ہے، وہ تو ضائع نہیں ہوگا جب تک آپ نے توبہ نہیں کی۔ نیت اگر زندگی، دیکھیں ایک اور جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی اللہ نہیں ہے تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ مختصر جملے ہیں، اس سے آپ اپنے اس کو تول لیں، پھر آپ کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ ہمارے دین کا ایک جامع وہ ہے اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ دین کو اول تو ہم نے دین کو اختیار کیا نہیں ہے، یہ تو بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، بس مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کافر کہلوانے سے ہمیں شرم آتی ہے، ورنہ دین کی تو ہمیں کچھ نہ سوچ ہے نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں، نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں۔ یہ ایک عام بات ہے سامنے، دین کی کھوج کہ دین ہے کیا، دین کا مقصد کیا ہے، اس کھوج میں ہم نہیں پڑھتے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں، نماز رکھے جا رہے ہیں، روزے، چلو جی عمرے کو چلو، چلو زکوٰۃ دے دو، بات ختم ہوگی۔ دین تو آپ کا اس ظاہری کچھ اعمال ہیں اس تک محدود ہے، باقی تو جو اعمال بد ہیں، جو اخلاقی رذیلہ ہیں، وہ تو آپ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، خاتون خانہ ہے، بس اس کو اپنی بات پیاری ہے، اپنی خو اپنی انا پیاری ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، بس ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اپنی منوانے میں زندگی گزار دیتی ہے۔ اسی طرح وہ شوہر ہے، یہ دونوں ایک ہی مطلب وہ ہیں۔ خاتون خانہ ناراض نہ ہو، میرا ٹارگٹ دونوں ہیں، کیونکہ گھر کی میں بات کر رہا ہوں، اور گھر میں تو سب لوگ ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی اگر منزل اللہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی مرضی ٹھوسنے کی کوشش کریں گے غیر پہ، اور پھر اس میں خوش بھی ہوں گے۔ غیر آپ کی بات مان لے تو آپ خوش ہوں گے، نہ مانے تو پھر آپ ناراض ہوں گے۔ یہی آپ کی خوشی اور ناراضگی کا پیمانہ ہے۔ حبطت اعمالہم کی بات کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیں بڑا یعنی یہ ہو رہا ہے، یہ تذکرہ آپ کو پتہ ہے کس کا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہوں نے کلمہ توحید کو پڑھا ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر صحابی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ظاہر ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ 300 لوگ جو میدان احد سے واپس چلے گئے، ان پہ تو بظاہر قانون کے حساب سے اصحاب کرام تھے، وہ ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ اس کے تقاضے پورے نہ بھی کریں تو آپ صاحب ایمان رہیں گے، ایسی بات تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے مال کو اور آپ کے اعمال کی بجائے
آپ کی صورت کی بجائے، آپ کے مالوں کی بجائے آپ کی نیت کو اور اس کے مطابق جو اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى نیتکم واعمالکم او کما قال، ایسی حدیث شریف ہے، مفہوم میں نے بیان کر دیا۔ ہو سکتا ہے الفاظ میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو، لیکن مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے پاس کتنی دولت ہے، ہوگی تمہارے پاس دولت کے انبار ہوں گے، لیکن تمہارے نیت کو دیکھا جائیں گے اللہ تعالیٰ، تمہارے دل کا جذبہ کیا ہے، نیت کیا ہے۔ آج تو ہمارے دل کی نیت سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی صرف دنیا ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتے لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ہی کی زندگی یہ ان کی مقصود ہے۔ تو یہاں جو ہے اس آیت میں کہ یہاں مضمون جو ہے، یعنی ہمارے لیے جو اس میں سوچ کا مضمون ہے، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ایسے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھ لیں پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، نہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں فائدہ کیا ہوا۔ منافق کو اس کی منافقت کا دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے، ذرا اس کو بھی آپ دیکھیں نا، نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا، منافق کو جو دنیا کا طالب ہے، جو اپنے آپ کو دنیا دار کہتا ہے، وہ تو طالب دنیا ہے۔ اب طالب دنیا کو اس کی جو تقدیر ہے اس سے زیادہ تو دنیا مل نہیں سکتی۔ یعنی آپ دیکھیں اپنے فائدے اور نقصان کو بھی تو دیکھیں نا۔ اگر آپ دنیا کا ارادہ کر لیں اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائیں، اللہ کی طرف رخ نہ پھیریں، اللہ کے راستے پر نہ چلیں، مال و جان سے کوشش نہ کریں اللہ کے راستے میں، آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت سے کہہ دیا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو عاجلہ کا طالب ہے تو اس کو میں دے دوں گا دنیا، لیکن جتنی میں چاہوں اور جس کو چاہوں، ما نشاء لمن نرید۔ آپ غور تو کیا کریں نا کہ فائدہ کیا ہے منافق کو، اس کی منافقت کا فائدہ کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دنیا کے طلبگار ہو، تم میرے رسول پر اس کی دعوت، سچی دعوت جو میری طرف ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، میرے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، رسول کے اتباع کے لیے تیار نہیں ہو، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، آخرت کو دنیا سے زیادہ پیارا تم نہیں سمجھتے، تو اب تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ جو عاجلہ کا طلبگار ہو گیا، ہم سب عاجلہ کے طلبگار ہیں سامنے کرام، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں تو میں دنیا دے دوں گا، دنیا تم سے روکوں گا نہیں۔ دوسری جگہ آیت ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ان کا جو بھی نصیب ہے ان کو بغیر کسی کٹوتی کے میں دے دوں گا۔ اللہ کے پاس دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا کسی سے روکتا نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ تو ازلی اللہ کی تقسیم ہے، آپ کی قسمت میں ہوگا تو آپ کو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ وَيَقُولُ، اچھا تو حبطت اعمالہم کی میں بات کروں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، میں وہ تذکرہ کر رہا تھا منافق کو فائدہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو دنیا ہے وہ اس کے ارادے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا،
بعض ہم سب لوگ دنیا ہی کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ تو نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہوگا منافق کو جو دنیا دار اپنے آپ کو کہتا ہے اور جو اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تھے اس کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. دنیا دے تو دوں گا لیکن کس کو؟ جس کو میں چاہوں. کتنا؟ جتنی میں چاہوں. تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے تو دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا, دنیا کے واسطے اللہ سے رخ موڑ لیا. آپ نے تو سارا نقصان کا سودا کیا. اس کے برعکس اگر کوئی اللہ کا ارادہ کر لے تو دنیا اس سے جو لکھی ہے دنیا اس کے نقصان میں نہیں ہوگی. عام طور پہ تو یہ ہے کہ اسلام کو ہم صحیح فالو کریں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا, حالانکہ ہوتا تو نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. دنیا اور آخرت تو سب کچھ میرے پاس ہے. تو یہ بات ہے سامنے کا. تو آپ دیکھ لیں مطلب ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف رخ ہے ہمارا. تو اس کا نتیجہ جو ہے, نفاق کا نتیجہ جو ہے وہ صرف نقصان ہے اور صرف نقصان ہے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. یسارعون فیہم, وہ انہی میں کوششیں کرتے رہتے ہیں, یعنی ان سے دوستیوں میں. یقولون, کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ, کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح, بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے. او امر من عندہ, یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین, تو وہ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم, تمام اعمال ضائع ہو گئے ان کے. فاصبحوا خاسرین, آخر کار ناکام اور نامراد ہو کر رہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔